راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب، امید ہے کہ سبھی لوگ جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم کی بدولت بالکل تندرست، سلامت اور خوش اور آباد ہوں گے۔ اور میری اور شزرا کی اور ساری ٹیم کی دلی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو اسی طور پر حشاش بشاش اور خوش باش رکھے۔ اور شزرا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری خوشی کا جو تعلق ہے وہ ہماری ذہنی حالت پر انحصار کرتا ہے۔ مطلب ہم ذہنی طور پر اگر تر و تازہ ہیں تو ہماری پوری طبیعت میں وہ نظر آتا ہے۔ کئی لوگ تو جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں ہمارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بتا دیتے ہیں یا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم خوش ہیں یا اداس ہیں، اور ہماری خوشی یا ہماری غم کی جو وجہ ہے بنیادی طور پر ہم خود ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی توقعات لگا بیٹھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام ایسے ہونا چاہیے تھا، فلاں شخص کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ایسا آپ کا بھی کوئی ایکسپیرینس ہے؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے کچھ توقع کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں ہمیشہ افسردگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور وہ افسردگی پھر دن بدن نہ صرف اس شخص سے متنفر کرتی ہے بلکہ ہمیں بھی پریشان کرتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم ان باتوں کو ترک کر کے ہم وہ بات یاد رکھیں کہ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو ضرور جب بھی آپ توقع کریں خدا سے کریں، دعا کریں، خدا تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے کی اور بدلنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے تلاوت کلام مقدس کو سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ اے سب بد کردارو، میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفعتاً شرمندہ ہوں گے۔ زبردست اقتباس پاک کلام کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ کس طرح سے شزرا جو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کے پاک کلام میں بھی یہ بات ہے کہ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، یعنی جب بالکل ساری امیدیں جو ہے نا وہ مایوسی میں بدل چکی ہیں، پھر بھی خدا کا جو بندہ ہے وہ خدا پر دھیان لگاتا ہے۔ اور یہی خدا کے لوگوں کا خاصہ ہے، خوبی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں حتمی طور پر خدا پر دیکھتے ہیں، خدا پر اپنی آنکھ لگاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی خدا پر اپنا دھیان لگائیں، نگاہ لگائیں۔ وہ ہماری ساری ضرورتوں کو، حالات کو بدلنے کی اور بہتر کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامعین کے پیار بھرے خطوط تو ان کو بھی شامل کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سبھی سامعین کو پتہ بتائیے تاکہ وہ ضرور اپنا خط لکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جی تو سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور YouTube چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو کوئی بھی ذریعہ استعمال آپ کیجئے، ہمیں اچھا لگے گا۔ عبداللہ علی رضا اور عبدالرحمان علی رضا جو کہ بہاول نگر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ آج باجی عظمی یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا، اچھا لگا
اور ساری ٹیم کو انہوں نے سب سے پہلے تو سلام کہا، تو وعلیکم السلام ساری ٹیم کی طرف سے بھی. اور پھر آپ نے کہا کہ آج کل ہم انسان دوہرا معیار اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. چلیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی اور آپ نے پروگرام کو سنا. اس کے علاوہ آپ نے تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ سلسلے کی بھی بہت تعریف کی، آپ کو بہت پسند آیا. اور آپ نے دوستوں کے خطوط میں سے ساجد الیاس انصاری، اسد مراد، حیدر سید، محمد ارشد ثاقب گوندل کے خطوط کو سن کر بڑی خوشی محسوس کی. آخر میں آپ نے کہا کہ ہمیں ضرور اچھی تربیت بچوں کو دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہترین کی طرف آگے بڑھیں. اور آخر میں ساری ٹیم کو سلام کہہ کر انہوں نے خط کا اختتام کیا. تو بہت شکریہ عبداللہ علی رضا، عبدالرحمان علی رضا، آپ سبھی کا، آپ کے اس پیار بھرے خط کا. رائے ندیم عباس صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم، پروگرام بہت اچھا ہے اور میں بہت شوق و ذوق سے سنتا ہوں. تمام دوستوں کے خطوط لاجواب ہوتے ہیں، پروگرام کے سبھی سلسلے لاجواب ہیں. خاص طور پر مجھے قدرت کے کرشمے بہت پسند ہے. میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. محمد ارشد ثاقب گوندل کہتے ہیں جی اس کے بعد کہ آپ نے انگلش میں لکھا ہے لیکن میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا. آپ نے کہا کہ پروگرام راہ زندگی جو کہ باجی عظمی یونس کی آواز میں سنا گیا اور پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اخلاقی طور پر جو بہتر انداز میں ہمیں بات کرنی چاہیے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی سوچوں کو بدلتے ہیں، ان کے دل میں اترتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے الفاظ کا استعمال کریں. اور اس کے علاوہ آپ نے کرو رب دی ہون بڑیائی، یہ آپ کو زبور بہت پسند آیا اور آپ نے کہا کہ میں نے بڑی خوشی اور اطمینان محسوس کیا پروگرام کو سن کر. اور آخر میں آپ نے حضرت الیاس کے تعلق سے جو آپ سن رہے ہیں ڈرامہ، وہ سن کر آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوئی. اور آخر میں آپ نے سبھی کو دعائیں اور سلام دیتے ہوئے خط کا اختتام کیا. بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کا، آپ کی اس بڑی محبت کا. ماسٹر محبوب احمد صاحب لکھتے ہیں، میری طرف سے آپ سب کو محبت بھرا سلام قبول ہو. کہتے ہیں کہ ہفتہ روز اچانک میری طبیعت ناساز ہونے پر بہت سے دوستوں نے میرے لیے دعائیں کی اور مجھے میسیجز کیے. اس کے علاوہ مجھے پرسنلی واٹس ایپ پہ بھی پیغامات بھیجے جن کے لیے میں خدا کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں. اور کہتے ہیں کہ ان سب کے لیے خدا کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ خدا انہیں ہر دکھ اور پریشانی سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. تو ماسٹر محبوب صاحب، پہلے تو ہم بھی آپ کی صحت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اور زیادہ دعا کریں گے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو اور زیادہ صحت اور بحالی عطا فرمائے. اور علی رضا ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کا تعلق بھی بہاول نگر سے ہے. آپ نے بھی کہا کہ عظمی یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا اور کہتے ہیں کہ پیاری باجی عظمی یونس، آپ نے دعا کے ساتھ جو پروگرام کا آغاز کیا بہت اچھا لگا. تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اچھی ہیں. ڈرامہ چراغ راہ میں آپ کو جو باتیں ہیں وہ بہت پسند آئی ہیں. تو سبھی سلسلوں کو آپ نے پسند کیا، بہت شکریہ. ریحان مصطفیٰ بھی پروگرام میں ایسی ہی کچھ باتیں لکھتے ہوئے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں. فدا حسین صاحب جو ہمیں بڑی باقاعدگی سے خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پروگرام راہ زندگی باجی عظمی یونس کی پیار بھری آواز میں سنا. پروگرام کا آغاز اچھی اچھی دعاؤں سے کیا گیا اور پروگرام میں بتایا گیا کہ ہمیں کیسے ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے اور اچھا اخلاق ہماری زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے. اس کے علاوہ لکھتے ہیں کہ پروگرام کے تمام سلسلے بہت بہترین تھے. میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ جی. آخر میں ابھی چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو ہم اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے شکریہ کے ساتھ کہ آپ سبھی لوگوں نے خط لکھا. جو نہیں لکھ رہے ان کو بھی ضرور ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی لکھیں. ابھی ہم ایک بڑا اہم سلسلہ ہے شزرا جس میں ہمیں بڑا علم حاصل ہوتا ہے، چونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد بھی تعلیم، تفریح اور معلومات ہے. تو یہ معلومات بھی ہے اور علم بھی ہے اور تفریح بھی ہے. تو آئیے آج سیالکوٹ کے تعلق سے جو ہمارا ایک معروف شہر ہے معلومات سنیں. معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے 5000 سال پرانے شہر سیالکوٹ کے بارے میں. سامعین، شہر سیالکوٹ جسے گیٹ وے ٹو کشمیر بھی کہا جاتا ہے، پنجاب کا یہ تاریخی شہر دریائے چناب کے کنارے واقع ہے. 67 لاکھ کی آبادی رکھنے والا یہ شہر لاہور سے 125 کلومیٹر کی دوری پر ہے. جنوبی ایشیا کے چند امیر ترین شہروں کی فہرست میں شامل شہر سیالکوٹ
صوبہ پنجاب کے شمال کے کونے میں واقع ایک گنجان آباد ضلع ہے، جس کے مشرق میں ضلع نارووال، مغرب میں ضلع گجرات اور گوجرانوالا، جنوب میں ضلع شیخوپورہ، جبکہ شمال میں مقبوضہ جموں کشمیر واقع ہے۔ ورکنگ باؤنڈری اسے مقبوضہ کشمیر کے ضلع جموں سے علیحدہ کرتی ہے۔ 3016 مربع کلومیٹر پر محیط ضلع سیالکوٹ رچنا دوآب کا ایک اہم اور زرخیز ترین علاقہ ہے، جس میں سیالکوٹ، ڈسکا، پسرور، سمبڑیال کی تحصیلوں سمیت نارووال اور شکر گڑھ بھی پہلے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ کشمیر کی پہاڑیوں کے درمیان بسے ہوئے اس ضلع کو ایک جانب سے نالا ڈیک اور دوسرے جانب سے دریائے چناب میں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس شہر میں کل 7 ٹاؤنز اور 182 دیہات شامل ہیں۔ کشمیر کی زرخیزی اور آب و ہوا سے تو اس کا موسم اور اچھا ہو جاتا ہے، اس نسبت سے اسے مہاتماؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد ہزاروں سالوں پر محیط ہے، جس کی بنیاد راجہ سلوان نے رکھی تھی۔ اس شہر پر ہندوؤں، فارسیوں، مسیحیوں، سکھوں، ترکوں اور مغلوں نے مختلف ادوار میں اپنا تسلط قائم رکھا۔ مسیحی دور حکومت میں انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں دوسرا اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں قائم کیا۔ اس کی بنیاد اسکاچ مشنری جوڑے تھامس ہنٹر اور اس کی بیوی جین اسکاٹ نے مل کر رکھی۔ تب یہ مڈل اسکول تھا، جس کو 1864 میں اپ گریڈ کرنے کے بعد سیکنڈری اسکول کر دیا گیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی 1883 میں اس اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ اسی بلڈنگ میں 1889 میں اسکاچ مشن اسکول قائم ہوا، جسے بعد میں 27 اکتوبر 1909 کو نئی بلڈنگ مرے کالج میں منتقل کر دیا گیا۔ انقلابی شاعر فیض احمد فیض کا تعلق بھی سیالکوٹ سے تھا۔ انہوں نے بھی اسکاچ مشن ہائی اسکول سے میٹرک تک تعلیم پائی۔ مسیحی دور حکومت میں انگریزوں نے یہاں مشن ہسپتال شروع کیا اور 1920 میں سیالکوٹ میں آلات جراحی بن کر پورے برصغیر میں فروخت ہونے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سرجیکل اوزاروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نت نئی تکنیکیں متعارف ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سیالکوٹ امرتسر کے علاوہ پنجاب کا دوسرا بڑا صنعتی شہر قرار پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کشمیر سے جوت در جوت لوگ سیالکوٹ میں آ کر بس گئے تھے۔ اب بھی سیالکوٹ سے بنا ہوا کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، چمڑے کی مصنوعات، کیمیکلز، کوکنگ آئل، ویجیٹیبل گھی، ربڑ کی مصنوعات، ادویات، اسٹیل کے برتن، دستانے، جیکٹس، موسیقی کے آلات اور چاول دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سیالکوٹ پاکستان کا واحد شہر ہے جس کے پاس اپنا نجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے۔ سامعین، اگر اس شہر میں سیاحت کی بات کریں تو اقبال منزل، شوالا تیجا سنگھ ٹیمپل، گھنٹہ گھر سیالکوٹ اور ہارٹلے میکسویل کا ڈیزائن کردہ ہولی ٹرینٹی چرچ کینٹ، ہیڈ مرالا قلعہ سیالکوٹ کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کا تانا بنا رہتا ہے۔ مرالا راوی لنک کینال اور نہر اپر چناب یہاں کی مشہور نہریں ہیں، جہاں پر لوگ فیملی پکنک منانے آتے ہیں۔ سیالکوٹ آنے والے شوقین لوگ لازمی یہاں سے مچھلی کھاتے ہیں۔ سیالکوٹ میں مختلف پنجابی پکوان بہت مشہور ہیں، جن میں تندوری چکن، بھونا گوشت، نہاری چکن اور بیف بریانی، قیمہ نان، سرسوں کا ساگ، لیکن مجموعی طور پر سیالکوٹ کے لوگ چاول کھانا بہت پسند کرتے ہیں، جبکہ میٹھے میں پھرنی، جلیبی اور شیر خورما مشہور ہیں۔ اگر زبان کی بات کریں تو یہاں زیادہ تر پنجابی اور اس کے علاوہ ماجھی، ڈوگری، درباب جو کہ جموں اور نارووال کے لوگ بولتے ہیں، اس کے ساتھ اردو، پشتو اور انگریزی سمیت دیگر زبانوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ یہاں کے لوگ لباس کے لیے شلوار قمیض اور سوٹ پہنتے ہیں۔ تو سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو شہر سیالکوٹ کی معلومات کے بارے میں جانکاری لے کر اچھا لگا۔ جی تو شزرا، ہم نے سنا سیالکوٹ کے بارے میں، کیسا لگا؟ بہت بہترین۔ تو جناب، یہ سارے شہر ہمارے لیے فخر ہیں، تو ابھی جناب ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں جو سبھی دوست ہیں ہمیں سن رہے ہیں، اور آپ کی سماعتیں دراصل ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور بڑی اہم ہیں۔ اس لیے اہم ہیں کیونکہ جیسے آج ہم بات کر رہے تھے کہ توقعات جو ہے نا، یہ کئی دفعہ ہمیں پریشان بھی کرتی ہیں، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو آپ سے توقعات ہیں، آپ ان توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ جو خط پڑھتے ہیں، آپ کے جب پروگرام میں آتے ہیں، تو ہمیں واقعی لگتا ہے کہ بھئی جو آپ محبت کرتے ہیں، اس کا کوئی نبل بدل نہیں ہو سکتا یا اس کا کوئی ثانی نہیں۔
خیر زندگی میں بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں تجربات سے، دوسروں کی زندگیوں کے تجربات سے، ان کے واقعات سے. تو ایسا ہی ایک واقعہ آج بھی ہم سنیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے آپ بیتی کا. آئیے سنیں. میرا نام صبا پرویز ہے اور میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی. اپنی زندگی میں جو میں اچیو کرنا چاہتی تھی یا میری زندگی میں جو گول تھا، مقصد تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میرے پاپا جو ہیں وہ مستری تھے. ہم 5 بہن بھائی ہیں، 3 جو تھے وہ بلائنڈ ہیں. تو بچپن ہی سے جب میں آئی تھنک کہ 5 کلاس میں تھی تب سے ہی میں نے یہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ میں نے نرسنگ میں جانا ہے. کیونکہ میرے پاپا جو ہے نا وہ مستریوں کا جب کام کر کے آتے تھے نا تو تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو میں بچپن ہی میں یہ سوچا تھا کہ میں نے اپنے بابا کی جو ہے نا بیٹی نہیں بلکہ ان کا بیٹا بن کے دکھانا ہے اور میں نرسنگ میں جاؤں گی. کیونکہ وہ نرسنگ میں کافی جو ہے نا وہ فائنینشلی جو ہے وہ سہولیات ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میں نا اس شعبے میں جانا چاہتی تھی. شروع سے یہ میرا گول تھا. تو میں نے اسی لحاظ سے پھر اپنی اسٹڈی سٹارٹ کی. خداوند کے فضل سے پھر میں میٹرک کلیئر کیا تو میں نرسنگ کے لیے جانا چاہ رہی تھی. لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی اور مقصد پورا کرنا چاہتا ہے. تو میں نے میٹرک کے بعد جو ہے وہ اپلائی کیا. تو بات ایسی ہوئی کہ میرا نرسنگ میں ایڈمیشن جو ہے وہ نہیں ہوا. تو بعد میں پھر میں نے ایف ایس سی کی. کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایف ایس سی کریں. میں نے ایف ایس سی سٹارٹ کی. تو ایف ایس سی کے جو مارکس اچھے نہیں تھے آئے. پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے پھر جو ہے نا وہ میٹرک کی بیس پہ ہی اپنا نرسنگ کے لیے اپلائی کیا تھا انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل میں. تو میرے ساتھ ہی ایک دوست تھی، اس کا جو ہے نا وہ نرسنگ میں ایڈمیشن ہو گیا لیکن میرا نہیں ہوا. تو بات اس سے یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا آپ کی زندگی میں خدا اپنی مرضی کو شامل کرتے ہیں. تو اب میں جو ہے نا وہ اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہوں. مجھے شروع سے جو ہے نا وہ ٹیچنگ سے بہت زیادہ اریٹیشن تھی. مطلب بچوں کے شور سے مجھے اریٹیشن ہوتی تھی. لیکن جب سے میں نے اس شعبے میں شامل ہوئی ہوں نا تو مجھے اس کے ساتھ نا ایک دلچسپی سی ہو گئی ہے. بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شکر ہے کہ میں ٹیچنگ کے شعبے میں آئی ہوں. اور ہم ان کے ساتھ جب ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ان سے جو محبت ملتی ہے نا وہ ساری دنیا کے جو دوسرے شعبہ جات ہیں نا ان سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو اب میں اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہوں اور وہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ عزت ملی ہے. کافی بچے جو ہے لائک بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ سرفرازی ملی ہے. خداوند نے وہاں پہ کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایک مقصد پورا نہیں ہوا تو ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ڈپریشن میں نہیں جانا، بلکہ اگر ہمارے لیے ایک راستہ بند ہے تو اس کے بدلے میں اور 100 راستے جو ہیں وہ ہمارے لیے کھل سکتے ہیں. تو اپنی سوچ کو ہمیں وسیع کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ ضرور ملے گی. جی تو سامعین سن رہے تھے ہم آپ بیتی، اور بالکل صحیح فرمایا گیا اس میں کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور انسان ہوتے ہوئے ہم بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور محنت کرتے رہنا چاہیے. تو جناب ساری اچھی باتوں کو ہمیں عمل میں لے کر آنا ہے. اور آخر میں وہی ایک بات، اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں کہ توقعات ضرور لگائیں لیکن کوشش کریں کہ اس حد تک محدود رہیں تاکہ بعد میں رنج یا غمگین نہ ہونا پڑے، بلکہ خدا سے توقع کریں، خدا سے دعا کریں اور خدا کے آئین اور احکام کے اندر رہتے ہوئے توقعات کریں، اس سے باہر نہ جائیں. آئیے اس مقصد کو ہم دعا میں بھی رکھیں گے اور اس کے ساتھ دیگر مقاصد کو بھی ہم دعا میں خدا کے حضور پیش کریں گے. اے رب کریم، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اور ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے ہیں تمام سامعین کے خاندانوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے خداوند ان کو برکت دیجیے. اور اسی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے بھی ہم برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اور یہ دعا سن اور قبول فرما مسیح خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو. خدا حافظ.